بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے مین اینڈ دی پیراڈائز، انسان اور جنت۔ دیکھیے، پوری تاریخ میں سمجھتا ہوں کہ نوئنگلی یا ان نوئنگلی، کانشیسلی یا انکانشیسلی، سب کا سوال یہی رہا ہے کہ واٹ از دی پرپز آف مائی لائف، واٹ از دا گول آف مائی لائف، میرا گول کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے، کیا چیز مجھے پانا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پوری تاریخ میں اس معاملے میں بہت ہی کم لوگ تھے جو پہنچے اپنے صحیح جواب تک۔ ابھی میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، امریکہ کا ایک ویلدی آدمی، اس کا انٹرویو تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنا نشانہ بنایا تھا کہ میں دولت کماؤں، اور آپ جانتے ہیں کہ یو ایس اے میں بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں، تو اس نے کافی دولت کمائی۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ جب میرا نشانہ پورا ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ مجھے پیس آف مائنڈ نہیں، میرے پاس فلفلمنٹ نہیں مجھے ملا۔ تو یہ بتاتے ہوئے اس نے ایک جملہ کہا کہ سکسیس کین گیو یو اچیومنٹ بٹ سکسیس کین ناٹ گیو یو فلفلمنٹ۔ یعنی کامیابی اس معنی میں تو آپ کو ہو سکتی ہے کہ آپ دولت کما لیں، پولیٹیکل پاور مل جائے، مگر فلفلمنٹ جو ہے وہ پھر بھی نہیں ملتا آپ کو۔ یہ کیا چیز ہے؟ یعنی سپر اچیورس بھی فلفلمنٹ کے احساس میں نہیں جیتے۔ یہ پوری تاریخ کا عجیب ظاہرہ ہے۔ تو ایسا ہے کیوں؟ ایسا ہے کیوں؟ تو یہ سوچتے ہوئے مجھے ایک حدیث یاد آئی۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، وہ البیہقی میں ہے وہ حدیث۔ اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں: الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ۔ یعنی پیدا کرنے والے نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دیکھیے، یہ الفاظ بہت سادہ سے اس حدیث میں ہیں، لیکن اس کو سمجھنا تب ممکن ہے جب آپ الفاظ بدل سکیں۔ جب تک الفاظ بدل نہ سکیں آپ اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے۔ میں یہاں آپ کو ایک لا آف نیچر یاد دلاؤں گا۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پرنسپل آف کنورژن رکھا ہے۔ ہر چیز جب وہ کنورٹ ہوتی ہے تب وہ بڑی چیز بنتی ہے۔ یہ ہے پرنسپل آف کنورژن۔
ہر چیز ابتداً کروڈ حالت میں ہوتی ہے، کروڈ. پھر جب وہ کنورٹ ہوتی ہے تب وہ بہت ہی پریشس چیز بن جاتی ہے. مثلا میں ایک سادہ مثال دیتا ہوں آپ کو. دیکھیے یہ گلاس ہے، اس میں پانی ہے. پانی کیا ہے؟ دو گیسز کا مجموعہ، یعنی آکسیجن، ہائیڈروجن. دو گیسز جب کنورٹ ہوئی تو پانی بن گیا. کیسی عجیب چیز ہے پانی. پانی کے بغیر ہماری زندگی نہیں. عبدالرحیم خان خانہ نے بجا طور پہ کہا تھا کہ رحیمن پانی راکھیو، بن پانی سفسون. یہ پانی کیا ہے؟ یہ یعنی ایک فنامنا ہے کنورژن کا. دو گیسز کنورٹ ہوئی تو پانی بن گیا. پھر یہ گلاس کو سوچیے، گلاس کیا ہے؟ گلاس بھی کنورژن کا نتیجہ ہے. آپ جانتے ہیں ایک پتھر ہوتا ہے جو کہتے ہیں سلکا، وہ پہاڑوں میں نکلتا ہے سلکا. تو سلکا جب کنورٹ ہوتا ہے تو شیشہ بن جاتا ہے، گلاس. یہی ساری چیزوں کا حال ہے. یہ درخت، یہ پھول، یہ پھل، یہ کھانے کی چیزیں، یہ کوئی بھی چیز جو دنیا میں ہے، ابدان وہ تھی کروڑ حالت میں، پھر وہ کنورٹ ہوئی تو بہت قیمتی چیز بن گئی. یہی پرنسپل قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی ہے. یاد رکھیے، اگر آپ آرٹ آف کنورژن، پرنسپل آف کنورژن کے واقف نہ ہوں تو قرآن و حدیث سے آپ کو بہت تھوڑا رزق ملے گا، بہت کم. تو اس کی ایک مثال یہ حدیث ہے کہ حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں کہ ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للہ آخرہ. دنیا پیدا کی گئی ہے تمہارے لیے اور تم پیدا کیے گئے ہو آخرت کے لیے. اس کے الفاظ کو بدلیے، آپ بدلیے الفاظ کو. وہ یہ ہے ان الجنت خلقت لکم وانتم خلقتم للجنہ. تم جنت کے لیے بنائے گئے ہو اور جنت تمہارے لیے بنائے گی. دیکھیے یہ جو انسان ہے ایک عجیب و غریب، ایک یونیک چیز ہے. اس طرح کی ایسا کریچر، ایسی ہستی انسان جیسی سارے یونیورس میں کہیں نہیں ہے. تمام گلیکسیز، تمام سولر سسٹم، تمام سورج، چاند، تمام پہاڑ اور سمندر میں وہ کوالٹی نہیں ہے جو انسان کے اندر ہے. اور سب سے انوکھی کوالٹی ہے کہ انسان کے اندر ایک بہت بڑی ڈیزائر ہے، ڈیزائر کہ اس چیز کو پانا چاہتا ہے. ہر انسان کے اندر ایک آئیڈیل ورلڈ ہے اس کے مائنڈ میں بسا ہوا، ایک پرفیکٹ دنیا ہے اس مائنڈ میں بسی ہوئی. اس کی بہت اسٹرانگ ڈیزائر اس کے اندر ہے کہ اس کو پائے. یہ کسی کے اندر بھی نہیں، کسی ستارے میں، کسی سیارے میں، کسی میں یہ ڈیزائر نہیں. کسی ہاتھی میں، کسی شیر میں. تو یہ ڈیزائر کس لیے ہے؟ یہ ڈیزائر ہے جنت کے لیے. آدمی غلطی سے اس ڈیزائر کو کسی اور چیز میں پانا چاہتا ہے، مثلاً ویلتھ، مثلاً پولیٹیکل پاور، مثلاً فیم، مثلاً بلڈنگیں، مثلاً شاندار کاریں وغیرہ وغیرہ. لیکن جب وہ پا لیتا ہے تو لگتا ہے کہ یہ تو وہ چیز نہیں جو میں چاہتا تھا.
جس چیز کو اس نے غلط طور پر گول بنایا تھا، جب اس کو پا لیتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ تو غلط گول تھا میرا. تو وہی کہتا ہے کہ سکسیس کین گیو یو اچیومنٹ بٹ سکسیس کین ناٹ گیو یو فلفلمنٹ. تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ اصل میں جو چیز تھی انسان کے لیے گول، وہ تو جنت تھی، پیراڈائز تھی. دنیا کی چیزیں تھیں ہی نہیں. ان الجنت خلقت لکم وانتم خلقتم للجنہ. تو انسان طالب ہے اور جنت مطلوب ہے. انسان کے تمام یہ جو کوالٹیز ہیں، سینس آف انجوائمنٹ جو ہے، ان سب کا فلفلمنٹ صرف جنت میں ہے. ابھی میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، اس میں تھا کہ انسان کی جو ایوریج عمر ہے، ایوریج وہ ہے تقریباً 70 سال. تقریباً 70 سال. اور روزانہ ساری دنیا میں 1,50,000 آدمی مر جاتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ کیا ہے یہ دنیا؟ اتنے انوکھی صلاحیتیں لے کر انسان پیدا ہوتا ہے اور بہت سے بہت 70 سال جیتا ہے، پھر مر جاتا ہے. اور 1,50,000 آدمی روزانہ دنیا مر کر یہاں سے چلے جا رہے ہیں. تو یہ جو یونیک ہستی ہے انسان کی، یہ انسان جو دیکھتا ہے، سنتا ہے، بولتا ہے، سوچتا ہے، ہر چیز اس کی یونیک ہے. یہ اسی لیے ہے کہ ایسی مر کے مٹی میں مل جائے چند سالوں کے اندر. تو جب تک آپ پیراڈائز کو نہ ملائیں، انسان کی تخلیق بے معنی معلوم ہوتی ہے، میننگ لیس معلوم ہوتی ہے. پیراڈائز جو ہے محض ایک بلیف نہیں ہے، پیراڈائز ایکسپلینیشن ہے. ایکسپلینیشن آپ کی ہستی کو، آپ کی کریشن کو بامعنی طور پر ایکسپلین کرتا ہے پیراڈائز کا تصور. ابھی میں ریڈیو سنتا ہوں، میں تو ریڈیو کھولتا ہوں تو اس میں کئی چیزیں آنے لگتی ہیں. تو میں نے کھولا تو وہ کسی ملک میں کھیل ہو رہا تھا، اس کی کمنٹری آ رہی تھی، کرکٹ کا کھیل. تو وہاں صبح کا وقت تھا جہاں ہو رہا تھا وہ. تو وہاں اسٹیڈیم بھرا ہوا تھا، پلیئرس آ چکے تھے فیلڈ میں، اور بہت زبردست وہاں پہ انتھوزیازم تھا. لوگوں کو انتظار تھا لوگوں کے کھیل شروع ہوگا. تو کمنٹیٹر نے جب شروع کیا تو اس کی زبان سے نکلا، ونڈرفل مارننگ اینڈ بیوٹیفل اسمبلی. ونڈرفل مارننگ اینڈ بیوٹیفل اسمبلی. تو میں نے سوچا کہ یہ جو چیز ہے، کس چیز کو ونڈرفل طور پر دریافت کرنا، یہ تو صرف انسان کی صفت ہے. کوئی شیر یا ہاتھی یا کوئی اسٹار اور پلانٹ یہ جانتا نہیں کہ کوئی چیز ونڈرفل ہوتی ہے. بہت عجیب بات یہ ہے، کوئی بھی یہ لفظ بول نہیں سکتا اتنے بڑے یونیورس میں کہ ونڈرفل مارننگ بیوٹیفل اسمبلی. یہ صرف انسان کی خصوصیت ہے. لیکن کیا یہ صرف اس لیے کہ کرکٹ کا میچ دیکھیں اور اس کو ہم دریافت کریں بطور ونڈرفل مارننگ کے، بطور بیوٹیفل اسمبلی کے؟ یہ تو اس کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہوا. یہ بہت ہی چھوٹا اس کا، یہ اتنی بڑی انسان کی جو کوالٹی ہے اس کا بہت ہی چھوٹا اپلیکیشن ہوا. یہ
تو وہ سوچتے سوچتے میری سمجھ میں آیا کہ یہ جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے، کریٹر نے سینس رکھا ہے کہ کسی چیز کو بطور ونڈرفل سین کے دیکھے، وہ کسی مجمع کو بطور بیوٹیفل اسمبلی کے طور پر دیکھے، وہ یہ کس لیے ہے؟ یہ جنت کے لیے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جنت ہے جہاں انسان یہ کہہ پائے گا کہ ونڈرفل مارننگ، ونڈرفل اسمبلی، بیوٹیفل اسمبلی۔ اب میں ابھی اخبار میں پڑھ رہا تھا تو اتنا وحشت ہوتی ہے، سارے واقعات کیا ہیں کہ دنیا میں کرپشن ہے، ڈس آنیسٹی ہے، جھوٹ ہے، سطحیت ہے، لوگ سیلفش ہو گئے ہیں، اسی کا اخبار میں سارا چرچا ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ کیا انسان کے لیے یہ مقدر تھا کہ اتنے اعلیٰ ٹیسٹ لے کر پیدا ہو، اس اعلیٰ ٹیسٹ کو یا کوئی فلفلمنٹ نہ ملے؟ یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ایک دنیا ہو جہاں کوئی نیوسنس کریٹ نہ کرے، جہاں کوئی جھوٹ بولنے والا نہ ہو، جہاں کوئی ڈس آنیسٹی نہ ہو، جہاں کوئی کرپشن نہ ہو، جہاں لوگوں کے اندر پریڈکٹیبل کریکٹر ہو۔ یہ کہا، یہ وہی ہے جس کو قرآن میں کہا گیا کہ حسن اولئک رفیقا، ایسے بہترین نیبر تو صرف جنت میں ملیں گے۔ جنت کے سوسائٹی میں ایسا ہوگا کہ وہاں آپ یہ سارے جو آپ کے اندر سینسز ہیں، یہ سینس آف انجوائمنٹ ہے، جو آپ کے اندر ڈیزائر ہے، جو آپ کے اندر آئیڈیلس ہیں، آئیڈیلس، انسان کا دماغ آئیڈیل سے بھرا ہوا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ایسی دنیا ہو جہاں ایٹرنیٹی ہو، ایٹرنیٹی ہو، جہاں دکھ نہ ہو، جہاں بورڈم نہ ہو، جہاں بیماری نہ ہو، جہاں کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو، جہاں کوئی خوف نہ ہو، جہاں کوئی ڈر نہ ہو، اور پھر جہاں کہیں سوسائٹی ہو، ایسے لوگ ہوں جن کے درمیان رہ کر آپ اپنے اعلیٰ جذبات کی تسکین پا سکیں۔ ایسی سوسائٹی جہاں کوئی نیوسنس کریٹ نہ کرے، جہاں کوئی ڈس آنیسٹی کا تجربہ نہ کرائے آپ کو، جہاں لوگوں کے اندر پریڈکٹیبل کریکٹر ہو، جہاں لوگوں سے بات کرنے میں خوشی حاصل ہوتی ہو، جہاں جھوٹ اور منافقت نہ ہو، ہر چیز آئیڈیل ہو، ہر چیز پرفیکٹ ہو۔ یہ انسان کے اندر بھرا ہوا ہے اس قسم کا ڈیزائر۔ تو دیکھیے اس دنیا میں آپ غور کیجیے تو یہاں پر پیئر کا سسٹم ہے، ہر چیز اپنے پیئر کے ساتھ مکمل ہوتی ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہر ذرے میں ایک پازیٹیو پارٹیکل ہوتا ہے، ایک نیگیٹو پارٹیکل ہوتا ہے۔ درختوں میں بھی نر مادہ ہوتے ہیں، حیوانات میں ہی میل اور شیمیل ہوتے ہیں، انسانوں میں عورت اور مرد ہوتے ہیں۔ یہ پیئر، تو ایک پیئر لے کر ہم جیتے ہیں آئیڈیل کی تلاش، تو اس کا دوسرا پیئر کہاں ہے؟ آئیڈیل کی تلاش ایک پیئر ہے، خود آئیڈیل کہاں ہے؟ آئیڈیل ورلڈ کہاں ہے؟ اسی کا جواب ہے کہ جنت۔ اب میں آپ کو ایک اور بات کی طرف لے چلتا ہوں کہ جنت کن لوگوں کے لیے، وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جنت کے لیے فیصلہ فرمائے گا؟ اس پر میں نے بہت غور کیا قرآن حدیث میں، تو جو چیز میں نے پائی وہ یہ تھی کہ اس دنیا میں
آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ بجلی تسبیح پڑھتی ہے، سورج چاند اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. لیکن یہ تسبیح کیا؟ یہ تو مطلب یہ کہ وہ ڈیوائن پلان کے ٹھیک ٹھیک مطابق چلتے ہیں، یہ ان کی تسبیح ہے. لیکن شعوری تسبیح اور سیلف ڈسکورڈ تسبیح وہ صرف انسان کے لیے. قرآن میں فرشتوں کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جو آپ نے ہمیں بتایا. یہ انسان کی صفت ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ معرفت کے لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو. اس سے میں نے یہ سمجھا ہے کہ ایک ہے گاڈ گیون ریئلائزیشن اور ایک ہے سیلف ڈسکورڈ ریئلائزیشن، یعنی عطا کردہ معرفت اور خود دریافت کردہ معرفت. تو فرشتوں کو بھی معرفت حاصل ہے، لیکن ان کی معرفت عطا کردہ معرفت ہے، یعنی گاڈ گیون ریئلائزیشن ہے. یہ انسان ہے جو اپنے دماغ کو استعمال کرتا ہے، اپنے یونیک دماغ کو استعمال کرتا ہے، پھر دریافت کرتا ہے خود سے، وہ سیلف ڈسکورڈ معرفت پر کھڑا ہوتا ہے. یہ ایک انوکھی صفت ہے انسان کی کہ وہ معرفت کو خود سے ڈسکور کر سکتا ہے. تو جو لوگ ایسا کر پائیں ان کو خدا پوری ہسٹری سے سلیکٹ کرے گا، ایسے افراد کو. دیکھیے میں کئی بار بات کر چکا ہوں کہ اللہ کا نشان افراد ہیں، اللہ کا نشان مجموعہ نہیں ہے، مجموعہ نہیں ہے. تو پوری ہسٹری سے اللہ ایسے افراد کو، ایسے انڈیویجولس کو اکٹھا کرے گا، سلیکٹ کرے گا جو سیلف ڈسکورڈ ریئلائزیشن پر کھڑی ہوئی ہوں، اور ان کو جنت میں داخل کرے گا. دیکھیے سیلف ڈسکورڈ ریئلائزیشن سادہ بات نہیں ہے، یہ ایک پوری یونیورس ہے. یونیورس جیسے ایک درخت ہے، اس کا بیج چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن اس بیج میں ایک بہت بڑی حقیقت چھپی ہوتی ہے جو جب ظاہر ہوتی ہے تو کئی اسٹوری کی بلڈنگ کے برابر اس درخت بن جاتی ہے وہ. اسی لیے قرآن میں ہے کہ مثل و کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلھا ثابت وفرعها فی السماء. تو سیلف ڈسکورڈ ریئلائزیشن جو ہے ایک بھونچال ہے، ایک برین اسٹارمنگ ہے، ایک زلزلہ ہے، ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو انسان کے اندر اترتی ہے. پھر جب وہ ٹرانسلیٹ ہوتی ہے تب وہ انسان بنتا ہے جو جنت میں انٹری کے قابل ہو، جس کے بارے میں قرآن میں ہے کہ فی مقعد صدق عند ملک مقتدر. اللہ کے پاس سچائی کے سیٹ پر بیٹھے ہوئے لوگ. تو ایسا انسان جو ہے جس کو یہ دولت ملتی ہے، خود دریافت کردہ معرفت کی دولت، اس کی زندگی میں ایک نئی پرسنالٹی ایمرج کرتی ہے، ایک نئی شخصیت بنتی ہے. یہ شخصیت جیسے قرآن میں کہا گیا ہے کہ ذالک جزاء متزکیٰ، یعنی قرآن میں جو مزکہ شخصیت کے لیے بتایا گیا ہے کہ جنت مزکہ شخصیت کے لیے، تو مزکہ شخصیت کو بہت ہی ریڈیوس انداز میں لوگ سوچتے ہیں. ہمارے پارک میں ایک صاحب آتے ہیں صبح کو روزانہ، ان کے ہاتھ میں لمبی تسبیح ہوتی ہے، وہاں وہ بیٹھتے ہیں اور تسبیح کے نصاب پورا کرتے ہیں، چپ چاپ پھر چلے جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ نصاب تسبیح کا پورا کر دو جنت ہے. یہ سب خود ساختہ معیار ہے، خود ساختہ. جنت اس کے لیے جو اپنے اندر جنتی پرسنالٹی ڈیولپ کرے.
جنتی شخصیت بنائے اپنے اندر، مزکہ شخصیت. وہ شخصیت یہی ہے. اس شخصیت کا آغاز ہوتا ہے سیلف ڈسکورڈ معرفت سے. جب یہ چیز کسی کے اندر پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ گرو کرتی ہے، گرو کرتی ہے، گرو کرتی ہے. جیسے سیڈ جو ہے گرو گرو کرتا ہے، پھر دھیرے دھیرے درخت بن جاتا ہے. پھر وہی وہ انسان ہے جو اللہ کے پڑوس میں رہنے کا مستحق ہو، جو اللہ کے قریب سچائی کے سیٹ پر بیٹھنے کے قابل ہو، جو جنت کی ہائیلی ریفائنڈ سوسائٹی میں بسائے جانے کے قابل ہو. دیکھیے میں ایک مثال دوں گا یہ کیسے ایسا ہوتا ہے، ایسی شخصیت بنتی کیسے ہے. ایسی شخصیت بہت ہی کریٹو شخصیت ہوتی ہے. وہ یہ نہیں کہ آپ نے تسبیح کا نصاب پورا کر دیا تو بس، یہ سب کچھ بھی نہیں، سب بے حقیقت باتیں ہیں. ایک کریٹو پرسنالٹی آپ کے اندر جنم لیتی ہے، تب آپ جنتی شخصیت بنتے ہیں. کریٹو پرسنالٹی، اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ ہر دن آپ کو ایک نئی ڈسکوری ہو. جب آپ دیکھیں کہ مجھے ہر دن ایک نئی ڈسکوری ہوتی ہے، تب سمجھیے کہ آپ کے اندر کریٹو پرسنالٹی بن رہی ہے. ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں آپ کو طرح طرح کے تجربے پیش آتے ہیں، طرح طرح ایکسپیرئنس. تو ایک ایکسپیرئنس ہوتا ہے، اس میں آپ کا مائنڈ ٹرگر ہوتا ہے، ٹرگر، اور پھر ایک دنیا آپ کے سامنے کھل جاتی ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ کے بارے میں، کانا یذکر اللہ فی کل احیانہ، ان ہر اوکیزن پر آپ اللہ کو یاد کرتے تھے. یہ کیا ہے؟ یعنی ہر موقع آپ کے اندر آپ کے مائنڈ کو ٹرگر کر دیتا تھا، اور پھر ایک معرفت کا سمندر آپ کے مائنڈ میں آ جاتا تھا. یہ مطلب نہیں اس کا کہ ہر موقع پر کہہ دیا کچھ الفاظ، الحمدللہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ، یہ مطلب نہیں اس کا ہے. کہ ہر اوکیزن پر، ہر موقع پر آپ اللہ کو یاد کرتے تھے. اس کا مطلب یہی ہے کہ ہر ایکسپیرئنس آپ کے مائنڈ کو ٹرگر کر دیتا تھا، اور پھر اللہ کے معرفت کا سمندر موجود ہو جاتا تھا آپ کے مائنڈ میں. وہ کیسے ہوتا ہے یہ واقعہ کیسے ہوتا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ابھی ہمارے یہاں کل ایسا ہوا کہ کسی وجہ سے ہمارے یہاں پانی نہیں آیا. یعنی پانی کی جو سپلائی ہوتی ہے، کسی وجہ سے وہ کیا ہوا کہ ہمارے یہاں پانی نہیں آیا. تو جو ٹیپ تھے ہمارے گھر میں، بہت سارے ٹیپ لگے ہوئے ہیں، اس کو جو ہم گھمایا تو پانی نہیں. ٹیپ موجود ہے، پانی نہیں آ رہا ہے. تو میرا مائنڈ ٹرگر ہو گیا اس واقعے سے. ایک عجیب و غریب بات سمجھ میں آئی کہ ٹیپ کیا ہے. ٹیپ حقیقت میں ریسیونگ پوائنٹ ہے. یعنی کہیں سے پانی کی سپلائی ہو رہی ہے. خود ٹیپ میں پانی نہیں ہے، ٹیپ میں پانی نہیں ہے، پانی تو کہیں اور ہے. وہ ریسیونگ پوائنٹ ہے کہ وہاں سے جب سپلائی ہوگی تو اسے پانی آنے لگے گا. پھر میں نے سوچا کہ یہ جو بلب ہے بجلی کا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ریسیونگ پوائنٹ ہے، خود اس کے اندر روشنی نہیں ہے. کہیں سے الیکٹریسٹی سپلائی کی جائے گی تو یہ روشن ہو جائے گا. تو وہ ہے ریسیونگ پوائنٹ. ایسی فین کیا ہے؟ فین کے اندر خود بھی حرکت نہیں ہے، کہیں اور سے سپلائی ہوتی ہے بجلی، تو وہ اس کو متحرک کر دیتی ہے. اس کو سوچتے ہوئے پھر میں
اپنی ذات کے بارے میں سوچا میں نے. آپ جانتے ہیں کہ انسان کے اندر بہت سے آرگن ہیں. کہا جاتا ہے کہ 78 آرگن ہیں. یہ 78 آرگن جب تک فنکشن کرتے ہیں تب تک انسان زندہ رہتا ہے, اور فنکشن نہ کرے تو مر جاتا ہے. مثلاً کان ایک آرگن ہے, آنکھ ایک آرگن ہے, اس طرح ہر چیز ایک آرگن ہے. کڈنی ایک آرگن ہے, لنگ ایک آرگن ہے, ہارٹ ایک آرگن ہے. میں نے سوچا کہ آرگن جو ہے کیا ہے, یہ بھی ریسیونگ پوائنٹ ہے, ریسیونگ پوائنٹ ہے. مثلاً ہمارے اندر جو پھیپھڑا ہے وہ سانس لینے کے لیے مدد کرتا ہے ہماری. لیکن سانس کیا ہے, باہر سے آکسیجن سپلائی ہو رہا ہے تب تو سانس لے پاتے ہیں ہم. تو پھیپھڑا ریسیونگ پوائنٹ ہے اور آکسیجن سپلائی ہو رہا ہے باہر سے. ایسے دیکھیے آنکھ ہے, وہ بھی ایک آرگن ہے. آنکھ دیکھتی ہے, لیکن کیسے دیکھ پاتی ہے؟ باہر سے روشنی آئے. اگر باہر سے روشنی نہ آئے تو ہم آنکھ رکھتے ہوئے بلائنڈ ہوں گے. تو آنکھ ایک ریسیونگ پوائنٹ ہے, جب باہر سے لائٹ آتی ہے تو ہم دیکھ پاتے ہیں. کان ہے, دیکھیے کان کب سن پاتا ہے؟ جب کہ فضا میں ہوا ہو. تو کان بھی ایک ریسیونگ پوائنٹ ہے, ہوا ہو تو ہم سن پائیں گے, نہیں تو سن پائیں گے. تو یہ 78 آرگن جو میرے جسم میں ہے وہ سب ریسیونگ پوائنٹ ہے. سپلائی تو خدا سے کی طرف سے ہو رہی ہے, ہر ایک کو انرجی سپلائی کی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے. جتنے بھی آرگن ہیں ان کو سپلائی ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے. جب سپلائی بند ہو جاتی ہے تو آرگن کا فنکشن ختم ہو جاتا ہے اور انسان مر جاتا ہے. تو کیسا عجیب نظام ہے, کیسا عجیب اللہ کی بلیسنگ ہے. لیکن اس بلیسنگ ختم نہیں ہوتی. ہاں, اگر آپ اس کے ساتھ آخرت کو نہ جوڑیں تو اللہ کے بلیسنگ کا بہت ہی آپ کو بہت انڈر اسٹیمیٹ کریں گے, بہت کم سمجھ پائیں گے. اس کے ساتھ جب ایڈ کرتے ہیں آخرت کو, تب آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی بلیسنگ کتنی اتھاہ ہے, اینڈلیس ہے. تو ایسی ایک پرسنالٹی جب آپ کے اندر پیدا ہو تو وہی وہ اس قابل ہوتی ہے کہ اس کو پیراڈائز میں انٹری ملے, پیراڈائز میں انٹری ملے. لیکن عملاً کیا ہو رہا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ما رأیت مثل جنت نام طالب ہو, ما رأیت مثل جنت نام طالب ہو, کہ جنت جیسی قیمتی چیز کو طلب کرنے والا سو رہا ہے. ما رأیت مثل جنت نام طالب ہو, سو گیا وہ. تو سو کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اولئک یحبون العاجلۃ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا, یعنی بھاگ دوڑ کر رہا دنیا کے لیے, جنت کے لیے نہیں. لمثل ھذا فلیعمل العاملون, دوڑو جنت کی طرف, اپنی طاقت کو لگاؤ جنت حاصل کرنے کے لیے, اپنا وقت, اپنی انرجی, اپنی صلاحیت کو لگاؤ جنت کو حاصل کرنے کے لیے. تو آپ نے فرمایا کہ ما رأیت مثل جنت نام طالب ہو, کہ یہ ساری انسان کو جو یونیک صلاحیتیں دی گئی تھیں وہ اس لیے تھیں کہ آدمی اپنے آپ کو جنت کے لیے ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بنائے, جنت کی ایٹرنل دنیا میں اس کو پرفیکٹ ورلڈ ملے. لیکن اس سے بھولا ہوا ہے آدمی, ایسی جو کہ دوڑ رہا ہے
جو وہی کہ پا کر بھی نہیں کچھ ملتا، پا کر بھی سینس آف فلفلمنٹ نہیں ملتا. تو کیا قیمت ہے ایسی چیزوں کی؟ آپ کو بڑی بڑی فیم ملتی ہے، بڑے بڑے پولیٹیکل پاور ملتے ہیں، بڑی بڑی دولتیں ملتی ہیں، کیا کیا ملتا ہے، لیکن آخر میں کیا ہے؟ اندر سے آپ سیڈ ہیں، اندر سے آپ کو فلفلمنٹ نہیں ہے، پیس آف مائنڈ نہیں ہے. تو کیوں؟ یہ آپ نے اپنا گول غلط سیٹ کیا، گول غلط سیٹ کیا. گول تھی جنت، لیکن بنا لیا اسی دنیا کو گول. تو ایک لفظ میں کہوں گا کہ مین از اے پرفیکشن سیکنگ اینیمل. آپ پرفیکشن چاہتے تھے اور دنیا تو امپرفیکٹ ہے، تو ساری طاقت آپ لگا دی دنیا میں. آپ نے آخر میں کیا ملا؟ ایک امپرفیکٹ ورلڈ. یعنی پرفیکشنسٹ کو ملا ایک امپرفیکٹ ورلڈ. ساری عمر صرف کر کے، ساری طاقت لگا کر ہوا کیا؟ ایک پرفیکشنسٹ کو ملا ہے امپرفیکٹ ورلڈ. تو یہ چیز بہت سوچنے کی. یہ جو کنٹراڈکشن ہے وہی بتاتا ہے کہ آپ کا گول یہ دنیا نہیں ہے. آپ جو پرفیکشنسٹ کے طور پر پیدا کیے گئے ہیں، اس لیے پیدا کیے گئے کہ پرفیکٹ ورلڈ جو ہے یعنی پیراڈائز، اس کو اپنا گول بنائیں، اس کو اپنا گول بنائیں. تو کیسی عجیب ہے یہ بات کہ ایک ڈائمنڈ اپرچونیٹی اللہ نے کھول دی انسان کے لیے، لیکن عملاً کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنے آپ کو اس سے محروم کر رہا ہے، اپنے آپ کو اس سے محروم کر رہا ہے. تو یہی وہ چیز ہے جس پر آدمی کو سب سے زیادہ سوچنا چاہیے، سب سے زیادہ. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی مرنے سے بچ نہیں سکتا. ہر آدمی کو لازماً مرنا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایوریج عمر 70 سال ہے اور روزانہ 1,50,000 آدمی مر جاتے ہیں. ابھی ایک واقعہ ہوا، ایک صاحب میرے پاس آئے تو وہ ان کا برتھ ڈے تھا، برتھ ڈے. تو وہ کیک لائے تھے. تو ہم لوگ کئی آدمی تھے تو اپنے برتھ ڈے کی کیک لے آئے تھے. تو میں نے تو کیک کھائی نہیں. ہمارے ساتھی نے کہا کہ آپ لوگ کھا لیجیے. میں نے کہا کہ آپ لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں اور میں اپنا ڈیتھ ڈے مناتا ہوں روزانہ روزانہ. کیونکہ آپ کا برتھ ڈے سال میں ایک بار آتا ہے، سال میں ایک بار. اگر آپ کی پیدائش 5 مئی کو ہوئی ہے، اگلے سال 5 مئی میں آئے گی وہ. لیکن موت کا وقت تو کبھی بھی آ سکتا ہے، ہر لمحہ. تو میں نے کہا کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اسی وقت اس کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے، کاؤنٹ ڈاؤن. مثلاً ایک شخص کی عمر فرض کی ایک فکس 70 سال. جب پیدا ہوا تو اس وقت لکھنے والے نے لکھ دیا کہ اس کو 70 سال دنیا میں جینا ہے. اب کیا ہوگا؟ ہر اگلا دن ایک دن کم ہوتا چلا جائے گا. یعنی 70، پھر 69، 68، 67، 66، 65، 64، 63، 62، 61، اس طرح سے گھٹتا جائے گا. تو کاؤنٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، ہر دن کاؤنٹ ڈاؤن ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ آج میرا آخری دن ہو اور کل میرا خاتمہ ہو. یعنی کاؤنٹ ڈاؤن اپنی آخری گنتی تک پہنچ چکی ہو.
میرا کاؤنٹ ڈاؤن جو ہے اپنی آخری گنتی تک پہنچ چکا ہو, اب صرف ایک ہی صبح یا شام مجھے ملنے والا ہو. تو یہ اس سے آپ کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ سینس آف ارجنسی, کہ بہت کم وقت ہے. ایک شاعر تھے میر اردو کے, انہوں نے کہا تھا ایک شعر کہ صبح گزری شام ہونے آئی میر, تو نہ چیتا اور بہت دن کم رہا. یہ ہر آدمی کی کہانی ہے. تو میں نے کہا کہ لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں, حالانکہ لوگوں کو اپنا ڈیتھ ڈے منانا چاہیے, کیوں کاؤنٹ ڈاؤن ہو رہا ہے, ہر دن آخری دن ہو سکتا ہے. تو یہ سب باتیں ہیں جو سوچنے کی ہیں, یہ سب باتیں ہیں جو سوچنے کی ہیں. میں 2 صاحبان سے میری ملاقات ہوئی, دونوں تاجر تھے, تاجر. تو بہت سیڈ تھے وہ, بہت ان کو غم تھا, کچھ اپنے بزنس میں کچھ لاس ہو گیا تھا ان کو, بزنس میں کچھ لاس ہو گیا تھا, بہت غمگین تھے وہ. میں نے ایک ہی بات کہی ان سے, مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو جو لاس ہوا ہے اس کے بعد بھی آپ سروائیو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ان کا سروائیو کر رہے ہیں. میں نے کہا لاس ہونے کے بعد بھی کیا آپ کے پاس رہنے کے لیے گھر ہے کہ نہیں, صبح شام کھانے کے لیے فوڈ ہے کہ نہیں, آپ کا جو روزمرہ کا خرچ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے پیسہ ہے کہ نہیں؟ ان کا وہ تو ہے. پھر میں نے کہا پھر غم کس بات کا؟ تو وہ فارمولہ ان کو دیا کہ دیکھیے آپ لاس کو مت سوچیے, لاس تو ہونا ہی ہونا ہے. آپ اس ایک لاس کے باوجود آپ سروائیو کر رہے ہیں. تو یہی پھر میں نے ان کو ایک حدیث سنائی. ایک حدیث ہے کہ من کان لہو بیت یسکنہ وخادم یخدمہ وجلف الخبز والماء فکانما حوزت لہ الدنیا بحذافیرہا. جس شخص کے پاس ایک گھر ہو جس پہ وہ رہ سکے, ایک خادم ہو جو اس کا کام کر دے, اور اس کو صبح شام روٹی مل رہی ہو, تو گویا کہ اس کو ساری دنیا مل گئی, ساری دنیا ہی اس کو حاصل ہو گئی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر اتنا بھی تم کو حاصل ہو تو ہرگز تم کو سیڈ ہونے کی ضرورت نہیں, ہرگز تم کو ٹینشن اور اسٹریس میں جانے کی ضرورت نہیں. اسی کو میں نے کہا کہ اگر آپ ابھی بھی سروائیو کر رہے ہیں تو پھر آپ کو غم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے بنایا اس طریقے سے کہ ہمیشہ آپ کو سیڈ ایکسپیرئنس ہوگا. لقد خلقنا الانسان فی کبد, اللہ نے پیدا کیا ہوا دنیا کو پرابلم ورلڈ کے طور پر. تو یہ ٹیسٹ ہے آپ کے لیے کہ جب بھی کوئی پرابلم آئے, جب بھی کوئی لاس ہو, جب بھی کوئی ان پلیزنٹ ایکسپیرئنس ہو, تو آپ یہی سوچیں جو میں نے عرض کیا آپ کو کہ کیا میرے پاس اتنا ہے کہ میں سروائیو کر سکوں, تو بس کافی ہے وہ. یہی فارمولہ ہے جس سے آپ اپنے یقین کو مینٹین کر سکتے ہیں, اپنے معرفت کے سفر کو جاری رکھ سکتے ہیں. پیراڈائز کے لیے جو آپ کو اپنے آپ کو پرسنالٹی تیار کرنا ہے, اس کا پروسیس چلتا رہے گا اگر آپ پس رہے تو. اس کے سوا کوئی فارمولہ نہیں. تو اصل چیز ہے یہ بات کہ آپ کے اندر جو پرسنالٹی بننا ہے
پیراڈائز کے قابل پرسنالٹی، اس کا پروسیس چلتا رہے، وہ نہ رکے. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ جب بھی کوئی لاس ہو، جب بھی کوئی پرابلم ہو، تو بس آپ یہ سوچ لیجیے ابھی بھی میں سروائیو کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. تو بس اگر آپ سروائیو کر رہے ہیں تو دیٹ از انف. یعنی لگژری کے لیول پہ میں نہیں کر رہا ہوں کہ لگژری حاصل ہے کہ نہیں حاصل ہے، نہیں، سروائیو کا لفظ بول رہا ہوں میں کہ زندہ رہنے کے لیے اگر اب بھی آپ کے پاس سامان ہے تو دیٹ از انف. اس فارمولے کو جو آدمی نہیں پکڑے گا وہ زندگی بھر کہ کیا ہوگا اس کا حال، ٹینشن میں جیے گا، ٹینشن میں مرے گا. اور جو اس فارمولے کو پکڑے گا وہ ٹینشن فری جیے گا، ٹینشن فری مرے گا. وہ شخص ہے اس کا فرشتے استقبال کریں گے النفس المطمئنہ کے طور پر. تو ہمیں اس طرح جینا ہے کہ جب آخری وقت آئے ہمارا تو فرشتے ہم کو النفس المطمئنہ کہہ کر استقبال کریں ہمارا، اور کہیں کہ جنت تمہارے لیے. یہی فارمولہ ہے اس دنیا میں اس طرح کی زندگی گزارنے کا جس کا آخری انجام جنت ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس صراط مستقیم کو اختیار کریں، اللہ کی رحمتوں کو مستحق ٹھہریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. مولانا یہ سوال دلی سے ہے، شاہ عمران حسن صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، ایک آتھر نے لکھا ہے کہ تمام لوگوں تک دعوت پہنچانا ضروری نہیں، کیونکہ جب پروفٹ کی ڈیتھ ہوئی تو پوری دنیا میں دعوت نہیں پہنچی تھی، مگر اس کے باوجود پروفٹ نے کہا کہ میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا. مولانا صاحب اس کے بارے میں بتائیں. یہ بہت غلط بات ہے. آڈینس جو تھا اس سے پوچھا آپ نے کیا میں نے پہنچا دیا؟ جو آڈینس تھا وہاں پر. باقی آپ نے کہا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو یہاں ہیں وہ دوسروں کو پہنچا دے. بغیر پڑھے ہوئے ایسی باتیں کرتے ہیں لوگ. اسی سیم جو رپورٹ ہے حجۃ الوداع کی، اسی میں یہ بات ہے کہ جو لوگ وہاں موجود تھے یعنی صحابہ، ان سے آپ نے پوچھا کہ کیا میں نے تم کو پہنچا دیا؟ الا هل بلغت الا هل بلغت. تو وہ جو آڈینس تھا ان کا کہ ہاں آپ نے پہنچا دیا. تو پھر آپ نے ان کو یہ میسج دیا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو یہاں حاضر ہیں وہ لوگ پہنچا دیں جو حاضر نہیں ہیں. تو آپ نے ایک ایسا مشن دیا جو قیامت تک جاری رہے. اس کے لوگ جو ہیں بغیر پڑھے ہوئے ایسی باتیں لکھتے ہیں. مجھے بہت تعجب ہوتا ہے کہ کیسے ہمت پڑتی ہے کہ دین کے معاملے میں بغیر اچھی طرح پڑھے ہوئے ایسی باتیں کہیں. مولانا اگلا سوال کراچی پاکستان سے ہے، عامر بن یوسف صاحب کا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ عام طور پر انسان کی فطرت میں غلو ہوتا ہے، آخر یہ کیوں ہے؟ اس کے بارے میں بتائیں. نہیں، یہ صحیح نہیں. غلو ہوتا ہے، فطرت میں غلو نہیں ہوتا ہے. فطرت کو مس یوز ہے غلو. غلو خود فطرت نہیں ہے. آپ بھی نہیں کہ ویسے انسان زبان سے جھوٹ بولتا ہے تو آپ کہیں جھوٹ بولنا فطرت ہے. نہیں، زبان کا مس یوز ہے. ایسی غلو خود فطرت انسانی میں نہیں ہے. آپ کو جو آزادی دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس آزادی کو آپ جب غلط استعمال کرتے ہیں تو غلو پیدا ہوتا ہے. مولانا ان کا ایک اور سوال ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ آج کل کراچی پاکستان میں کافی لوگ
ہجامہ سنت سمجھ کر کروا رہے ہیں، اس کے بارے میں بتائیں۔ یہ بالکل ایبسرڈ بات ہے، یعنی اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے. ایسے لوگوں کو اب کیا کہیں. یعنی اسلام کو انہوں نے ایسا گھٹا کر پیش کیا ہے کہ مجھے حیرت ہے کہ یہ تو مجرم ہے، یہ لوگ مجرم ہے. دیکھیے کل ٹائمس آف انڈیا میں میرا ایک آرٹیکل چھپا ہے، تو اس پر 20,000 سے زیادہ لوگوں نے وزٹ کیا اس کو. تو مجھے معلوم ہوا کہ ایک کرسچن لیڈی نے لکھا ہے کہ مجھے تعجب ہے کہ ایک مسلمان ایسا مضمون لکھ سکتا ہے. تو مسلمان نے اپنی امیج اتنی خراب کر لکھی ہے، اتنی خراب، سمجھتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ تو ملٹنسی کی بات کرے گا، کانسٹرکٹیو بات کرنا مسلمان جانتا نہیں ہے، پازیٹیو بات مسلمان جانتا نہیں ہے. یہ سب باتیں اسلام کی امیج کو خراب کرنے والی ہیں، اور ہرگز یہ کوئی سنت نہیں ہے. اس زمانے میں عرب میں اور دوسرے ملکوں میں یہ رواج تھا پشتہ لگوانے کا، اس کا سنت سے کیا تعلق. وہ تو آپ پڑھ لیجیے شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب، انہوں نے لکھا ہے کہ ایک سنت، ہر چیز کو سنت نہیں سمجھنا چاہیے، سنت عادیہ اور سنت ثابتہ. یعنی کوئی چیز رسول اللہ نے کی ہو تو وہ سنت کہہ دیں آپ اس کو. تو یہ بالکل رسول اللہ رہتے تھے جھوپڑی میں، آپ جائیں جھوپڑی میں رہیے، اس سنت کو نہیں کوئی عمل کرے گا اس پر کوئی. جس مکان میں رسول اللہ رہتے تھے وہ آج کے زبان میں جھوپڑی تھا وہ. تو یہ بالکل غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے. میں اس کو یعنی ایک مجرمانہ فعل سمجھتا ہوں، اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں. اور یہ میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ بلکہ بڑے علماء نے یہ بات کہی کہ رسول اللہ کی زندگی میں جو کچھ ہوا ہے وہ سب سنت ثابتہ نہیں ہے. اس میں کچھ چیزیں ہیں جو سنت عادیہ ہیں کہ عرب میں پیدا ہوئی ہے تو اس نسبت سے آپ نے ایسا کیا. وہ اس لیے نہیں کہ رسول اللہ اسی لیے بھیجے گئے تھے لوگ اس پر عمل کریں. بالکل ایبسرڈ بات ہے. مولانا اگلا سوال کشمیر سے ہے، عامر جان موری صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، We majorly talk of giving Quran to non-Muslims in our dawa activities so that people read it, understand it, and accept it as a final book of God. In doing so, our main intention remains that people should understand the creation plan of God and purpose of life. One confusion which always disturbs my mind is that almost every Muslim house have a copy of Quran. But why is it so that still Muslims are unaware about the purpose of life? Maulana Sahab, please guide how Muslims who already have a faith on one God and his last messenger can come to the straight path. بھائی یہ سوال کیا ہے؟ بس یہ سوال نہیں سوچتا اس کو. تو آپ مسلمانوں کو جا کے بتائیے، جس سے بتانا ہے غیر مسلموں کو، مسلمانوں کو بتانا ہے. کیا یہ کوئی سوال تو میں سمجھا نہیں کوئی سوال ہے. بھائی جو لوگ بے خبر ہیں ان کو جا کے بتائیے بس، اور کیا سوال کیا ہے یہ؟ مسلمان کو پرفیکٹ تو ہے نہیں. مسلمانوں میں بھی آپ جانتے ہیں کہ ہر قسم کے خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، ان کو بھی سمجھائیے. آپ کو مسلمانوں کو بھی سمجھانا ہے اور نان مسلم کو بھی سمجھانا ہے. یہ تو کئی صاحب اور کوئی بات ہے؟ یہ میں تو نہیں سمجھتا کوئی بات اس میں ہے. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، مس نغمہ صدیقی کا. انہوں نے لکھا ہے، We are living in Darul Qabd. While striving towards day-to-day goals, how can we stay positive and give positive response in spite of negative situation? دیکھیے یہ جو پرابلم ہے زندگی میں،
وہ نہ ہو تو ہماری پرسنالٹی کا ڈیولپمنٹ بھی نہ ہو. کبھی بھی یاد رکھیے اسموتھ حالات میں انسان کے اندر ارتقا نہیں ہوتا. جو لوگ اس کو یعنی قبض کو ایول سمجھتے ہیں وہ بہت بڑی بھول میں مبتلا ہیں. دنیا میں جن لوگوں نے بڑی بڑی ترقیاں کی ہیں, بڑی بڑی ترقیاں, وہ سب وہی ہیں جو پرابلم میں مبتلا ہوئی. کل میں سوچ رہا تھا ایک حدیث کے بارے میں کہ حدیث میں ہے کہ جس آدمی کی آنکھ لے لی اللہ تعالیٰ نے اور اس نے صبر کیا تو اس کو بہت بڑا ریوارڈ ملے گا. دیکھیے یہ صرف آخرت کی بات نہیں ہے, صرف آخرت کی بات نہیں ہے. یعنی آنکھ جب لی جاتی کہ ہماری کیا ہوئی, اس کی ان سائٹ بڑھ جاتی ہے. یہ جو ظاہری آنکھ ہے اگر نہ رہے تو اندر جو سوچ ہے اس میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے. سپر تھنکر بن جاتا ہے آدمی, سپر تھنکر. چنانچہ کئی بہت بڑے بڑے باتیں کی ہیں کچھ اندھے لوگوں نے. جیسے ملٹن نے کتاب لکھی ہے پیراڈائز لاسٹ, جو اندھا ہو گیا تھا. تو اندھا ہونے کا معنی ہے کہ آپ کی انر سائڈ جو ہے بہت بڑھ جائے. ایسے دیکھیے لوئی بریل جو تھا, کتنے بڑا کام کیا اس نے کہ اندھوں کو پڑھنے کا آرٹ دریافت کیا اس نے. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اگر پرابلم نہ رکھا ہوتا تو آپ کی مائنڈ ایکٹیویٹ نہ ہوتا, آپ پرسنالٹی میں ڈیولپمنٹ نہ ہوتا. اسموتھ حالات میں کہیں کوئی ترقی ہوتی ہے؟ آپ ایسے لوگوں کو دیکھ لیے جو پیدا ہوتے ہی ان کو ایزی منی مل گیا, باپ نے ان کو سب کچھ دے دیا, تو زندگی بھر وہ بیوقوف رہتے ہیں. اسٹوپڈ جیتے ہیں, اسٹوپڈ مرتے ہیں. جن لوگوں کو شاک لگا, جن لوگوں کو پرابلم فیس کرنا پڑے, ان کو چیلنج کا سامنا کرنا پڑے, وہی لوگ ترقی کرتے ہیں دنیا میں. مولانا اگلا سوال چنئی سے ہے, فیروز صاحب نے کیا ہے. انہوں نے پوچھا آپ سے کہ وائی از اٹ دیٹ ٹوڈے دی ینگ جنریشن از مور اٹریکٹیڈ ٹورڈز مٹیریلزم دین اسپرچویلٹی. نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ سب سے بڑی غلطی ہے جو ارسطاٹل اور پلیٹو سے چل رہی ہے آج تک کہ مجموعے کو لے کر وہ راد بناتے ہیں. مجموعہ, دیکھیے مجموعہ خدا کا نشانہ ہی نہیں ہے, انڈیویجول خدا کا نشانہ ہے. یوتھ لوگ تو بہت بڑے پیمانے پر اسپریچولیٹی کی طرف مائل ہیں. ہماری مشن میں دیکھیے سب یوتھ لگے ہوئے ہیں, شاید ہی کوئی بوڑھا آدمی لگا ہو. ساری غلطی یہ ہے کہ لوگ ہمیشہ مجموعے کو دیکھتے ہیں, یعنی سارے لوگوں میں کیا ہو رہا ہے بس اس کو دیکھتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ انڈیویجول میں کیا ہو رہا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ یعنی نوجوانوں میں کام ہو رہا ہے, بہت زیادہ رسپانس نوجوانوں کی طرف سے مل رہا ہے. لیکن انڈیویجول لیول پر آپ دیکھیں تب یہ بات سمجھ میں آئے گی. آپ مجموعے کو لے کر سوچیں گے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. میں نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ خدا کا جو کریشن پلان ہے وہ انڈیویجول بیسڈ ہے, وہ مجموعہ بیسڈ نہیں ہے. مولانا اگلا سوال کلکتہ سے ہے, مس شگفتہ انصاری کا. انہوں نے لکھا ہے, واٹ از دا ڈفرینس بٹوین دا اسپرٹ اینڈ دی فارم آف اے ریچول, آر بوتھ نیسسری, واٹ از یور اوپینین آن دس؟ دیکھیے نیسسری یہ بات نہیں ہے. اسپرٹ جو ہے وہ اصل ہے, اور فارم جو ہے اس کا مینیفیسٹیشن ہے, اس کا اپیئرنس ہے. جب اسپرٹ ہوگی تو ضرور کسی نہ کسی فارم میں ظاہر بھی ہوگی, وہ اندر چھپ کو بیٹھی نہیں رہے گی. تو فارم یقین ہوتا ہے, لیکن فارم جو ہے وہ اسپرٹ کے مینیفیسٹیشن کے طور پر آتا ہے, نہ کہ بذات خود فارم ہی اصل ہے. مولانا اگلا سوال بنگلور سے ہے, رفیق صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے,
مولانا صاحب اکثر امن کی طرف کی گئی کوششوں کو لوگ بزدلی سمجھتے ہیں، اس کا کارن کیا ہے؟ پھر وہی میں کہوں گا کہ کیوں لوگ مجموعے کو لے کر رائے بناتے ہیں. مجموعہ یہ ایسی باتیں کہتا ہے، افراد نہیں کہتے ایسی باتیں. بہت سے افراد ایسے ہیں جو اس کے خلاف رائے ان کی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پوری تاریخ میں غلطی ہوئی ہے کہ لوگوں نے رائے بنائی مجموعے کو دیکھ کر کے. فرد کو لے کر رائے بنائی، کیونکہ اللہ کا آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ اللہ کا جو کرشن پلان ہے وہ مبنی پر فرد ہے، مبنی پر مجموعہ نہیں ہے. اللہ کو پوری ہسٹری سے افراد سلیکٹ کرنے ہیں، پوری ہسٹری سے. کوئی مجموعہ نہیں کہ ایک مجموعہ ہے اس کو لے کر جنت داخل کر دو. کوئی مجموعہ نہیں، نہ کوئی امت ہے، نہ کوئی سوسائٹی ہے، نہ کوئی مجموعہ ہے. سب جنت داخل کر دو. ایسا نہیں ہونے والا. افراد چنے جائیں گے، امتوں سے بھی اور سماجوں سے بھی. اس معاملے میں سارا کنفیوژن اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ لوگ جو خالق کا جو منصوبہ ہے تخلیقی، اس کو سمجھے بغیر خود ساختہ طور پر رائے قائم کرتے ہیں.